الصادقين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اللہ جل مجدہ کا احسان ہے، مالک لم یزل نے ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں امتی پیدا فرمایا۔ رات کے اس پہر آپ بھی خوش نصیب ہیں اور اہل خانہ بھی خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائی، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے یہاں جمع ہونے کا موقع دیا۔ روزمرہ کی آپ کی معمولات کیا ہوں گی آپ بخوبی جانتے ہیں، لیکن آج کچھ لمحوں اور کچھ گھڑیوں کے لیے یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تھوڑا قریب ہو جائیں، آپ کے علم ہے کہ میں بات کو طول نہیں دیتا، مختصراً 12 بجے کا ٹائم تھا ختم کرنے کے، تو 12 بجے ختم ہو جائے گی، زیادہ گھنٹہ ہو 1.5 گھنٹے والا حساب نہیں ہے، جہاں موقع ملتا ہے کرتے بھی ہیں۔ 10 بجے بٹھا دیتے تو 11 ساڑھے 11 تک ختم بھی کر دیتے، لیکن موقع مناسبت وقت حالات کہ نماز بھی مختصر پڑھو کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی ساری برکتیں اور رحمتیں دے کر پیدا فرمایا ہے، اور حضور علیہ السلام جیسا کائنات میں اللہ رب العالمین نے کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا۔ لاکھوں نبی آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی کائنات میں نہیں آیا۔ اور آپ کی آمد پر اللہ رب العالمین نے باب نبوت کو ہی بند کر دیا، خاتم النبیین کا تاج پہنا کر بھیجا۔ آپ سے پہلے جتنے نبی آتے گئے وہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے صدقے نبوتوں اور وزارتوں کے تاج پہن کر آتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی خاتم الانبیاء بنایا، سید الاصفیاء بنایا، تاجدار ختم نبوت بنایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی مالا پہنا کر بھیجا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ کی ضمانت دے کر بھیجا، بِأَنَّ لَهُمْ جنت کی بشارت دے کر بھیجا، آپ کو سبحان الذی اسریٰ کا تاج پہنا کر بھیجا، آپ کو والضحیٰ کے چہرے کے ساتھ بھیجا، آپ کو واللیل کی زلفوں کے ساتھ بھیجا، آپ کو واللیل اذا یغشیٰ کی راتوں کے ساتھ بھیجا، آپ کو والعصر کے دور کے ساتھ بھیجا، آپ کو لأقسم بہذا البلد جس شہر میں بھیجا اس کی قسم فرما کر بھیجا، آپ کے مجاہدین کے گھوڑوں کی ٹاپیں جو ہیں میدان جنگ میں جو گھوڑے دوڑتے ہیں ان کے جو کھر ہیں سم ہیں ان کی قسمیں والعادیاتی قدحاً فالموریاتی قدحاً کہہ کر فرمایا۔ رب نے کون کون سی قسمیں چہرہ والضحیٰ کی نہیں کھائی، محبوب کی نہیں فرمائی۔ محبوب کو اتنے جلووں اور محبتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے دنیا میں جولاگر فرمایا۔ جب اللہ کے حبیب قرآن پڑھتے ہیں، کفار کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ایسا کلام جاری کرتے ہیں کہ جو ان کے کلام جیسا کوئی کلام نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر نبی کو اس کے زمانے کے حساب سے معجزہ عطا کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جس دور میں معجزات عطا کیے گئے اور قرآن شریف عطا کیا گیا تو وہ دور فصاحت و بلاغت کا تھا، لوگ عربی کی شاعری لکھتے اور اس کو بیت اللہ کے دیوار پر لٹکا دیتے، جس کی شاعری اچھی ہوتی تو وہ اس کو انعام کا مستحق ٹھہراتے، انعام کا حقدار ٹھہراتے، اس کو لوگ اس کی شاعری پڑھ کر متاثر ہوتے۔
اور زمانہ جاہلیت میں بیہودہ قسم کی اشعار جو ہیں وہ بیت اللہ شریف کے در و دیوار پر لکھ کر لٹکائے جاتے تھے۔ فرزدق ایک شاعر تھا، عربی کی فصاحت و بلاغت رکھتا تھا، فیض بھائی یہاں گئے، فصاحت و بلاغت رکھتا تھا، اس نے شعر لکھے فَأَمْتَرَتْ لُؤْلُؤًا مِّن نَرْجِسٍ بَسَقَتْ وَعَضُضَتْ عَلَى الْأُنَابِ بِالْبَرْدِ، کہ میری محبوبہ کی انگلیوں کے جو پورے ہیں وہ برف کی طرح ہیں، یہ ناخن، اور نرم ایسے ہیں کہ جیسے انگور کے گوشے ہوں، جیسے انگور کے گوشے ہوں، اور وہ اپنے ان دانتوں میں چباتی تو دانت اس کے برف کے اولوں کی طرح ہے۔ اس طرح یہ بیہودہ شاعری کے اشعار جو بیت اللہ کے در و دیوار پر لکھتے تھے۔ جب اللہ کے حبیب قرآن پڑھتے ہیں تو کوئی اس قرآن کی ایک سورت کیا ایک آیت جیسی آیت نہ بنا سکا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں محبوب کی طرف سے کفار مکہ کو، فصحاء، بلغاء، شعراء کو چیلنج کر دیا کہ محبوب جو قرآن پڑھتے ہیں اس جیسی ایک سورت لے آؤ۔ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم اس جیسی ایک سورت لے آؤ۔ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اپنے ان جھوٹے خداؤں کو بھی ساتھ ملا لو جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کی تفسیر کو دیکھے تو ایک تفسیر قرآن کی بنتی ہے اور دوسری تفسیر چہرہ والضحیٰ کی بنتی ہے کہ محبوب تیرا رب قسمیں یہ فرما رہا ہے کہ یا تو قرآن جیسی ایک سورت لے آؤ یا میرے محبوب جیسا کوئی لا کر دکھا دو۔ لاتے بھی کیسے، محبوب جیسا خدا نے بنایا ہی نہیں۔ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں محمد دے طرز سجدے کرے سو ای درد سر چا کوئی نہیں سکتا، حقیقت محمد دی دسا کوئی نہیں سکتا، چپ دی جھائے ادا کوئی نہیں سکتا۔ دربار نبوی میں قرآن نے یہ معیار دیا کہ تم جب آقا کی بارگاہ میں آؤ تو اپنی آوازوں کو پست رکھو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمالوں کو ضائع نہ ہو جائے۔ لا ترفعوا اصواتکم، کہ تم اپنی آوازوں کو پست رکھو، بارگاہ نبوی میں آواز کو بلند نہ کرو، حبیب کی بارگاہ میں بلند نہ کرو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے جو ہے اعمال ضائع ہو جائے۔ اس صحابہ کو آداب نبوی سکھایا جا رہا ہے، اور ہمارے صوفیاء بزرگ صالحین ائمہ مجتہدین بریلی کے تاج جس کو بھی دیکھ لیں اس کی شاعری پڑھ لیں، اس کے اشعار پڑھ لیں، حضور کی محبت میں کیسے ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، چپ دی جھائے اتھا ادا کوئی نہیں سکتا۔ ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر، یہ راز ہے مشکل دسا کوئی نہیں سکتا۔ ہم آج امت اسی میں لڑی ہوئی نا، کوئی دو صحابہ کو مان رہا ہے تو کوئی تین کو مان رہا ہے، کوئی مولا کائنات کو مان رہا ہے تو باقی دو کو چھوڑ دیا۔ جن میں اختلاف تھا حضور نے اپنے پاس کر لیا، اپنے پہلو میں سلا دیا۔ ابو بکر عمر پر، ان کی خلافت پر، ان کی زندگی پر، ان پر معاذ اللہ کیسا اختلاف ہے، بات کرتے ہیں حضور نے اپنے پاس رکھ لیا۔ تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، حضور نے پہلو میں سلا لیا کہ ان کی ذات پر زیادہ اختلاف ہوگا دوسروں کو۔ عثمان غنی اور حضور کے جو داماد ہیں مولا کائنات عثمان غنی، وہ دور ہیں، ان کی محبت ان پہ اختلاف ہے۔ کچھ لوگ ان دو کو مانتے ہیں، کچھ تین کو مانتے ہیں، کچھ ایک کو مانتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت سنی حنفی بریلوی مسلک کے لوگ چاروں کو مانتے ہیں۔ حق چار یار والے سب کو مانتے ہیں۔ ابو بکر عمر، عثمان و حیدر، یہ راز ہے مشکل دسا کوئی نہیں سکتا۔ اساس در محمد دے سجدے کرے سو ای در تو سر سادہ چاہ کوئی نہیں سکتا۔ اب کوئی کہے کہ سجدہ تو اللہ کی ذات کو کیا جاتا ہے، یہاں
کوٹ بٹھن والی سرکار جو ہے حضور کی، عاشق جو ہوتا ہے نا اس کو عشق جو پردے سے پار نظر آتا ہے، اس میں ڈوب کر جو بات کہتا ہے، ڈوب کر بات اس میں عاشق جو ہے ڈوب کر اس میں بات کرتا ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ ہر کسی کی اپنی ایمان کی کیفیات الگ ہوتی ہے۔ یہاں ایک قصہ سناؤں گا بزرگوں کا۔ رابعہ بصری جب حج کے لیے گئی نا، ادھر سے ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ 14 سال کا سفر کر کے بیت اللہ کو دیکھنے آ رہے تھے، دیدار کے لیے آ رہے تھے، پیدل 14 سال کا۔ اب روحانیت والے اپنی روحانیت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جب دیکھا کہ بیت اللہ نہیں ہے، اوروں کو تو بیت اللہ نظر آیا، ان کو نظر آیا جو کھجوریں بھی کھاتے ہیں، گٹلیاں بھی پھینکتے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، طواف بھی کر، ان کو نظر آیا۔ یہ روحانیت کے درجے پر فائز تھے، کشف کے درجے پر فائز تھے۔ جب دیکھا بیت اللہ نظر نہیں آیا، میں 14 سال کا عرصہ طے کر کے بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے قدم بقدم آیا، مجھے بیت اللہ نظر نہیں آتا۔ غیب سے آواز آئی، وہ رابعہ بصری کے استقبال کے لیے گیا، رابعہ بصری کے دیدار کے لیے گیا ہے۔ ایک عام مومن کی عفت و عصمت جو ہے کعبے سے بڑھ کر نہیں ہے، تو یہ تو اللہ کے ولی ہے۔ آپ نے کہا رابعہ بصری کون ہے، جا کر دیکھو تو صحیح ہے۔ ایک عورت کے لیے جب اللہ کی بارگاہ میں مرد ہو یا عورت ہو، اپنی جبیں کو جھکا دے تو معرفت کے درجوں کو پا جاتا ہے، روحانیت کے مقام پر جب فائز ہو جاتا ہے تو ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ لوح بھی قلم بھی پھر بیٹھے فرش پر ہوتے ہیں، دیکھتے عرش پر ہیں، پھر تقدیریں بدل دیتے ہیں کہ محمد کے غلام بدل دیتے ہیں تقدیریں، اکثر بدل دیتے ہیں۔ کئی واقعے بزرگوں کے ایسے کیا کہ اسا در محمد دے سجدے کرے سو، ای در تو سر ساڈا چاہ کوئی نہیں سکتا۔ لوگ کہیں سجدہ تو اللہ کی ذات کو ہے، یہاں عقیدت اور محبت کی، جیسے اعلیٰ حضرت نے معراج کی رات اشعار میں کیا کہ عجب گھڑی تھی وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ اب وہ نادانوں نے کہہ دیا کہ خدا اور رسول وہ گلے ملا دیا، جبکہ قرآن میں دنا ثم دنا فتدلی، اتنا قریب ہوا تو کمان۔ لیکن یہاں کیا وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، رب اور خدا نہیں ملے تھے، وصل ملا تھا اور فرقت ملے تھے۔ دن اور رات مل جائیں تو سمجھو دن اور رات مل گئے، یہاں بچھڑنا اور ملنا مل گئے تھے جو کبھی محال ہے، کبھی مل ہی نہیں سکتے۔ رب نے، اللہ کی ذات نے معراج کی رات ملا دی۔ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، خدا اور نبی نہیں ملے تھے۔ تو یہاں جو سجدے کی بات کی جاتی ہے، وہ معرفت والے لوگ حضور کی محبت میں، سجدوں سے مراد ہم آقا کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم سبز گنبد کے طرف رخ کر کے درود و سلام کے نذرانے پڑھنا نہ چھوڑیں گے، ہم گلی گلی کوچے کوچے آقا کی میلاد کا ذکر کرنا نہ چھوڑیں گے۔ ہماری گٹی گٹی میں یا رسول اللہ ہے، کل بھی آقا کے غلام آقا کے نام پر مر مٹتے تھے، آج بھی مر مٹتے ہیں، قیامت تک مر مٹتے رہیں گے۔ اور یہ ذکر اللہ شاہ صاحب کو مدینہ دکھائے اس عمر میں بھی، جوانوں اس عمر میں بھی یہ ایک جذبہ ہوتا ہے، محبت، شوق نہیں ہے، وقت اتنا نہیں ہے، مختصر وقت لیتا ہوں، کرنا چاہوں تو 12:30 تک 1 تک بھی آپ کو اسی طرح معرفت کی باتیں، لیکن نہیں، وقت وہ ہے جتنا ہو اتنا بس۔ لیکن محبت ہے، یہ نعروں کا شوق نہیں، محبت دل کی ایک طلب ہوتی ہے، جب نکلتی ہے تو بندہ آ کر کے ضرب لگا کے چیخے مار کر آقا کی بارگاہ میں اپنی ندا سنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایوب انصاری جب آقا کے روزے پر آئے، قبر انور سے لپٹ کر رو رہے ہیں، مروان نے کہا ارے کیوں روتا ہے، حضور تو قبر میں ہے۔ کہا ولما جاتی جا بالحجر، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، ولما جا رسول اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں۔ صحابہ کا عقیدہ تھا، حضور سنتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ عقیدہ نے لکھا کہ یہاں نہیں سنتے وہاں سنتے ہیں، کئی کتابوں میں لکھا یہاں نہیں سنتے وہاں سنتے ہیں، قبر انور پہ سروز انور، یہاں بھی سنتے ہیں وہاں بھی سنتے ہیں۔
یہاں بھی سنتے ہیں وہاں بھی سنتے ہیں. آج کی مادی ترقی اتنی ترقی کر گئی، سائنس اتنی ترقی کر گئی کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی. یہاں سے مدینے کا بندہ تم لائیو دیکھ بھی سکتے ہو، سن بھی سکتے ہو. آقا کی ذات تو اسے ماورا ہے. جہاں حضور آرام فرما ہے وہ جگہ تو عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے، عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ. تمام مکاتب فکر کے علماء نے یہ لکھا جہاں حضور آرام فرما ہے وہ جگہ جنت کیا ہو اللہ کے عرش سے بھی بالا ہے. ایسی پیاری جگہ ہے کہ جہاں کیوں جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے فیض بھائی پوری مسجد میں لال کارپیٹ ہے. جب حضور کی جگہ آتی ہے جہاں وہ نوافل ادا جنت روز ریاض الجنت کی جگہ حضور کے روز انور کی گرین قالین شروع ہو جاتے ہیں، گرین قالین شروع ہو جاتے ہیں کہ یہاں سے حضور کی جو ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے. آپ روڈ پر سفر کرتے ہیں لال بتی جلتی خطرہ ہے، خطرہ ہے. جب ہری گرین جل جاتی چلو اب کوئی نہیں گاڑی ٹھوکے گی، اب کوئی نہیں اپنا کیس بنے گا، تمہارا قصور نہیں ہے، اب چلتے جاؤ. بس جب لال کارویگ ہے تو قدم رکھ رکھ کے چلنا. اللہ کا جلال ہے، اس کا قہار ہے. اب وہ اللہ کی رحمت تم پر برسے یا نہ برسے، لیکن جب دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ، کالی کملی والے کے احاطے میں آ جاؤ، اس کی وسیل میں آ جاؤ، تو پھر گرین قالین بچھا اس لیے دے گے کہ اب تم گھبرانا نہیں، کملی والے کے دامن میں آ گئے ہو. منظار قبری وجبت لہو شفاعتی. امت کے ساتھ ایک تعلق جوڑ دیا، ایک ربط جوڑ دیا کہ کوئی دور سے چل کر آئے کعبے کے طواف کرے، وہاں سے سفر کرے. کعبے پر تو نہیں لکھا منظار قبری، منظار بیت اللہ وجبت لہو شفاعتی نہیں لکھا، نہیں لکھا، لیکن محبوب کے در پر لکھا محبوب یہ تیری اٹھارتی ہے، یہ تیرا مقام ہے، یہ تیرا مرتبہ ہے. جج تو رب کی ذات ہے، شافی محشر تو ہے. دنیا کا ایک وکیل بڑے سے بڑے قاتل کو جج کے سامنے سے دلیلیں دے کر چھڑا کر لے آتا ہے، تو رحمت دو جہاں کا کیا مقام ہوگا، شافی محشر کا کیا مقام ہوگا. محبوبہ تجھے اختیار دیا، اپنے ہاتھ سے پکڑ پکڑ کر جنت میں ڈالتا جا. تم جہنم کے کنارے پر تھے، رحمت دو جہاں نے تمہیں پکڑ کر جنت میں کر دیا. تم جنت میں جہنم میں جا رہے تھے، رحمت دو جہاں تمہیں جنت میں لے آئے. تمہیں صحابی رسول حضور کے قدموں میں آ گئے، گر گئے، روتے جا رہے یا رسول اللہ. آپ نے بڑا احسان فرمایا، کہا رب کی ذات کا احسان ہے جس نے مجھے مبعوث فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث. جو سمجھتے ہیں وہ محفل سجا کر بیٹھتے ہیں. اس طرح کی محفل میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ رسول کے دین کی بات ہوتی ہے، حضور کی محبت کی بات ہوتی ہے، اور عصر حاضر میں حضور کی محبت کو اجاگر کرنا اشد ضروری ہے. آقا کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالنا بہت ضروری ہے. ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو حضور کی محبت کا پیغام دینا، حضور کی محبت کا جام پہنانا اشد ضروری ہے. کسی کو ایک سنت کا بھی پتہ چل گیا، ایک سنت بھی وہ مسواک بھی کرنے لگ جاتا ہے، تو اس کو اس زمانے کے حساب سے کتنا ثواب ملے گا. حضور کی سنتوں کو اجاگر کرو. ہر بندہ، جب تم 200-150 والی ٹوب پیسٹ لے سکتے ہو تو پھر ایک مسواک نہیں لے سکتے. مہنگا سے مہنگا پرفیوم لے سکتے ہو، حضور کی سنت ایک عطر نہیں لے سکتے. اچھے سے اچھے دو تین موبائل آج کل گزارا نہیں ہے دو کے بغیر، ہر ایک کی دو تین ہے، تو ایک تسبیح نہیں رکھ سکتے. مذکر ہے، تسبیح حضور نے رکھی، لیکن آج کے فتویٰ لگانے کے والے کے پاس ہوتی ہے. حضور کے ہاتھ میں کبھی دیکھی تسبیح؟ اس کو عربی میں مذکرہ کہتے ہیں. مذکرہ کے معنی یاد دلانے والی، یاد دلانے. حضور کے پاس کبھی تسبیح رہی نہیں، حضور نے پکڑی نہیں. کیوں؟ وہ کب بھولے کب تھے؟ وہ تو یاد دلانے والے آئے تھے، وہ تو یاد دلانے والے آئے تھے. یہ تو ہمارے لیے ہے کہ جب ہاتھ میں پکڑی، یاد آیا تو پڑھنا شروع کر دیا، ورنہ ویسے ہی ہاتھ میں گھومتی رہی. کسی کو اس نے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا اور کسی نے اس کو اسفل النار میں پہنچا دیا کہ تسبیح پھری دل نہ پھرا. تو کچھ ایسے کہ جن کو اس سے ایسی روحانیت ملی، مہر علی شاہ کی بارگاہ میں حاضری دو. انگریز کا دور ہے، ہتھیار نیا نیا آیا، ریفل کے اندر اترے، ریل گاڑی سے دیکھا یہ کیا ہے، کہا میرا ہتھیار ہے. کہا یہ کیا ہے بابا؟ یہ تسبیح ہے. کہا تمہیں کہاں سے ملی؟ کہا تمہیں کس نے دیا؟ مجھے انگریز سرکار نے دیا ہے. تمہیں کس نے دیا؟ مجھے مدینے والے نے دیا ہے.
کیا کام کرتا ہے بابا جی؟ یہ دانے یہ مالا پہنی ہوئی اس کا کیا کام ہے؟ اس میں وہ ہنسنے لگا، اس میں کیا ہے؟ کہا یہ تمہارے اس میں کیا ہے؟ یہ کیا؟ بولا اچھا یہ تو پاورفل ہے، اس کا ہتھیار، اس کا کمال دیکھنا ہے۔ کھولی رائفل، گولی بھری، درخت پر پرندہ بیٹھا تھا اس کو مار دیا۔ بولا یہ کمال ہے اس کا، یہ اچھا یہ کمال ہے۔ جا کر درود والی تسبیح مردے پرندے کو لگائی، وہ اٹھ کر چہکتا ہوا درخت پر جا کر بیٹھ گیا اور کہا کہ یہ مہر علی شاہ کے حضور کے دربار سے جو ہتھیار ملا یہ اس کا کمال ہے۔ دیکھنے لگ گیا تھا، میں نے مردہ کیا تھا، اس نے زندہ کر دیا۔ اللہ کے ولیوں کو حضور یہ اٹھارتی عطا فرما دیتے ہیں، یہ شان ہوتی ہے۔ حضور غوث اعظم جب صحن کے اندر بیان فرما رہے، ہزاروں کا مجمع اوپر چیل چہک رہی ہے، چین چین آواز آ رہی، کہا کون ہے؟ خاموش۔ چہکتی زمین پر تڑپتی ہوئی آ کر گر پڑی۔ بیان ختم ہوا، صحن سے جا رہے تھے، مریدین نے کہا آپ کے قدموں میں آ گئی۔ کہا یہ کیا؟ کہا حضور بیان کے دوران اوپر چہک رہی تھی، آپ نے کہا خاموش، نیچے تڑپ کر گر پڑی، مر گئی۔ ٹھوکر ماری اور کہا کہ اٹھ جا، ہمیشہ کے لیے خاموش کرانا مقصود نہ تھا۔ اٹھی اور زندہ ہو کر اڑنے لگی ہواؤں میں۔ یہ اللہ کے ولیوں کی اٹھارتی تھی۔ جس نبی کو رب نے اتنی رفتیں اور عظمتیں اور مقام دیے ہوں، اس نبی کی امت کے ولیوں کا مرتبہ اور شان ہی نرالا ہے۔ آصف بن برخیہ سلیمان علیہ السلام کو امتی، اتنا لمبا چوڑا بھاری تخت، نہ پلکیں جھپکتی، نہ مجلس ختم ہوتی، اٹھا کر حاضر کر دیتا ہے۔ وہ تو ان کا امتی تھا، اور حضور کے امتی کی کیا اٹھارتی اور کیا پاور ہوگا جب اس رحمت دو جہاں کے امت کے ولی کی یہ اٹھارتی اور یہ اختیارات ہیں، تو خود رحمت دو جہاں سید الاصفیاء خاتم الانبیاء رحمت للعالمین شافی محشر مالک جنت قاسم کوثر کی اٹھارتی کا کیا عالم ہوگا، اس کے اختیارات کا